سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہمیں اللہ کی یاد ذکر کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ ذکر کی مجلس ہے موسٹلی زیادہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس مجلس میں بسا اوقات اکثر ذکر کی فضائل اور ذکر کی انعامات کو بتایا جاتا ہے دو وجوہات سے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، سستی نہ کریں. اور جو حضرات ذکر سے دور ہیں اور ان کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ اتنی اہمیت نہیں اس عمل اور اس عبادت کی، تو ان حدیث کو سن کے آیات کریمہ سن کر شوق پیدا ہو جائے. یہ بھی ایک نظر ہے کہ بھائی وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے اور ان کو بھی شوق پیدا ہو اس کی اہمیت کو سننے کے بعد. بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی جگہ جب نصیحت میں خاص طور پر کوئی ایسی مجلس ہو کہ وہ کوئی بزرگ نصیحت کر رہا ہو، کوئی بتا رہا ہو اور نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہو، اور وہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد نصیحت کو سننے کے بعد بار بار سننے کے بعد کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے بدبختی کی، کہ کسی قسم کی وہ نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جہاں تھا وہ اتنی ہے، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا، نہ اس میں شوق پیدا ہو رہا ہے، نہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، نہ قرآن کا اثر آتا ہے، نہ حدیث کا اثر آتا ہے. تو یہ نشانی بہت بری ہے، یہ نشانی جو ہے بدبختی کی نشانی انسان کے لیے. اور کوئی انسان اگر الحمدللہ اس مجلس میں جاتا ہے اور سنتا ہے بات اور سننے کے بعد اس کا دل قبول کر لیتا ہے الحمدللہ، اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر، اور اس کی رحمت کے دروازے اللہ پاک کے کھل جاتے ہیں. کیوں کہ بھئی معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہیں ساری چیزیں. تو اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچا رہا ہے اور جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور اس تقویت کے لیے ہمیں قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، مجلس دی جا رہی ہے. آدمی اس کو لفٹ ہی نہ کرے، سن کے چلا جائے پتھروں کی طرح.
اس پتھر کی طرح کہ جس پہ بارش ہو اور بارش کا پانی ڈھل جائے، اس میں کوئی اثر ہی پیدا نہ کرے، تو اس پتھر کی کیا قیمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی جگہ وہ زمین جو کچی ہے، اس پہ بارش کرے اور کوئی پودا اگ جائے تو کتنی قیمتی بن جاتی ہے زمین۔ دیکھنے میں تو پتھر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا چیز ہے، لیکن اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مجلس میں ہمیں بھیجے، بیٹھنے کی توفیق دے، پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ مجلس پہنچنا، آنا، بیٹھنا صرف اللہ کے فضل پر منحصر ہے، ورنہ بے انتہا رکاوٹیں ہیں، بے انتہا زندگی میں رکاوٹیں ہیں، جس سے ہم بڑی آسانی سے ان جگہوں سے رک سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کی مجلس ہو رہی ہو، اللہ کی باتیں سنائی جا رہی ہوں۔ بہت سی چیزیں، بہت راستے ہیں، تمام راستوں کو اللہ تعالیٰ توڑ کر اس انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا، کیا سوچ سکتے۔ تو کیونکہ ذکر کی مجلس ہے، پھر ذہن میں ایک اچھی بات آئی ہے، الحمدللہ میرے لیے بھی مفید ہے اور آپ کے لیے بھی ہوگی، پھر غور سے سنیں اس کو۔ جو نہیں کرتے فوراً ذکر شروع کر دیں، طریقہ تو یہی ہے، اور جو کرتے ہیں سستیوں کو چھوڑیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں۔ اللہ کے ذکر کی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، اور اس میں ماشاء اللہ عجیب و انعامات، غریب انعامات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، جب میں اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہوں تو باقی اعمال کو نفی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی آپ قرآن نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، یا نفل نہ پڑھیں، اور جو چیزیں جتنی بھی تبلیغ میں نہ جائیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی جلدی غلط فہمی آ جاتی ہے کہ بھائی جس چیز کی مجلس ہے اسی کی بات کی جائے گی نا۔ مثال کے طور پہ ایک نکاح کی مجلس ہے، آپ کو نکاح کی مجلس میں نکاح کی بات کی جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ مٹھائی کیسے بنے، دکان کیسے چلے۔ جیسی مجلس ہوگی ویسی بات کی جائے گی، وہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو نہیں نکاح کی مجلس میں تو کوئی اور سارے مسائل کو اس نے رد کر دیا، یہ عنوان اس کو دیا گیا ہے ذکر کی مجلس، اصلاحی مجلس، اس لیے یہاں ذکر کی بات ہے۔ اور جس مجلس کا عنوان دیکھے آدمی، جس میں اشتہار لگے آج فلاں حضرت آئیں گے اور آج اس بات پہ گفتگو کریں گے، ہوتے ہیں نا عنوان لگے، تو ہم اپنے ذہن میں کیا لے کے آتے ہیں؟ کوئی شب برات ہے، چلو شب برات کی باتیں سنیں گے، ہاں جی، ہم آج سن رہے ہیں شب برات کی بات، وہ مسئلے ہو رہے ہیں کچھ اور، ڈسہارٹ ہوتا ہے نا آدمی، یہ تو عجیب بات ہے، ہم تو یہ عنوان دے کے آئے تھے۔ تو ہماری مجلس کا عنوان کیا ہے؟ اونچا بولو، بہت تھوڑی آواز ہے، ذکر اللہ۔ تو جب عنوان یہی ہے تو پھر ہر آدمی ذہن میں یہ لے کے آئے کہ ہم جو بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سنیں گے، بات ہوگی، ساری کی ساری کس پر ہوگی؟ تو کسی اور چیز کی منفی ہے بات، منع کر رہے ہیں کسی کو؟ کچھ نہیں، یہاں اس لیے ذکر کی بات کی جاتی ہے کیونکہ ذکر کی مجلس ہے۔ تو لوگ بات غلط فہمی لیتے ہیں، جی تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، جی جب بھی دیکھو ذکر کی بات کرتے ہیں۔ ہم مجلس میں گئے، کسی اور مسئلے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلے نہیں سناتے ہیں۔ تو یہ میں ایک کلیئر کی ہے بات کہ عنوان کے تحت انسان کو چلنا چاہیے۔ ہاں الحمدللہ کبھی کوئی مجھے دوسرا عنوان دے دیں، آپ فضائل صحابہ پہ دے دیں، پھر دیکھیں کیسے بات ہوتی ہے۔ ایسی لگے کہ مدینہ میں الحمدللہ صحابہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، نہ ہو تو پھر بتائیں، ہوتا ہے عنوان پہ بات چلتی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ ذکر کی بات ہوگی، آپ آئے اس لیے، سننے میں اس لیے بیٹھے، جو سن رہے ہیں وہ اس لیے بیٹھے۔ تو ذکر جو ہے الحمدللہ اس کی حاجی غریب اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ذکر سے نصیب ہوتی ہے انسان کو، وہ بغیر ذکر کے نہیں ملتی۔ اگر دیکھا جائے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بہت بڑی ہم نے اس کے الحمدللہ ذکر کے نامات پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور فضائل بھی سنے ہیں۔ جب یہ شوق ہوا تو ہم تھوڑا بہت لگے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ آج بھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکر کے اندر اللہ پاک جب ذکر انسان کرتا ہے تو ذکر کرنے کے ساتھ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاصیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، ایک چیز پیدا کرتا ہے، اور وہ سوائے ذکر کے کوئی عمل نہیں پیدا کرتا اس کو. سارے عمل محتاط ہیں اس چیز کے جو ذکر کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے. سارے بلکہ اعمال کی وہ الحمدللہ جڑ بن جاتی ہے وہ چیز. ایسی زبردست چیز پیدا کرتے اللہ پاک. نماز کی جڑ بن جائے گی، روزی سب کو فائدہ دے گی وہ چیز سب میں الحمدللہ. جو جس میں جو عادت ہے اپنے کسی کو کثرت ہے قرآن کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی، کسی کو کثرت صوم کی عادت ہے اس میں عادت، کسی کو کثرت قیام کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی، کسی کو کثرت دعا کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی. وہ ایسی ایک صفت ہے. کسی کو گریا کی عادت ہے اس میں اس کو توفیق دے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ گناہوں سے انسان کو خلاصی ہونا نصیب ہو جاتی ہے. بہت اس پہ ایسا کام ہوتا ہے گناہوں کا کہ الحمدللہ بڑے کلیئر نظر آنے شروع ہوتے ہیں گناہ انسان. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلے کس کا ذکر ہے؟ ذکر کا. الذین، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر ذکر کی حیت بتائیے اللہ پاک. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ جن کا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. کیسے لوگ ہوں گے جن کا ہر لمحہ بالکل کسی وقت قیام ہو، سیام ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، ان کا ہر چیز کیا کس پر چلتا ہے؟ اللہ کے ذکر ہوتا ہے. غافل نہیں ہوتے، کثرت ذکر ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تفکرون. یہ آپ جب ایسی چیز انسان شروع کرتا ہے اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے اور کثرت ذکر میں عورت و مرد الحمدللہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو ایک انعام دیتا ہوں. یہ تفکرون، وہ کیا انعام ہے؟ اس میں ایک صفت پیدا کرتا ہوں فکر کرنے کی. فکر پیدا کر دیتا ہوں ایک اس میں. کس سے ہوتا ہے سب پیدا؟ اللہ کے ذکر سے. جب وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور کثرت ذکر پہ آتا ہے اس میں فکر کا ایک نور پیدا، نور سمجھ لیا، نور پیدا ہو جاتا ہے فکر کا. لائٹ آ جاتی ہے فکر. وہ کیسا فکر ہوتا ہے کہ وہ جو انسان آلریڈی تفکرات میں گم ہوتا ہے، فکر تفکرات میں گم ہوتا ہے. وہ کون سے تفکرات ہوتے ہیں اس میں؟ کھانا پینا، اٹھنا، کاروبار، دنیا، مال، یہی ہے نا ہمارا فکر. سوتے بھی، اٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، یہی فکر. بھی بال بچے، مکان، دکان، انہی فکروں کے اندر اس کا ساری زندگی اندر گھسے ہوتے ہیں فکر. اس فکر کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں تھا. یہ آپ سوچ لیں. یہ فکر ہمارے میں بس گھسے ہیں. رات کو سو رہے ہیں تب بھی فکر ہو رہا ہے، صبح اٹھیں گے سب سے پہلے تب بھی فکر ہوگا یار وہاں کام کرنا تھا، وہاں جانا تھا، یا اس سے پیسے لینے تھے، اس کو یہ کرنا تھا، بچے کا یہ کرنا تھا، فلاں کا یہ کرنا تھا، دکان کا چلانا تھا، اس کی شادی کا کرنا تھا. زندگی ساری ہماری محور جو ہے سینٹر پوائنٹ وہ کس پر گزرتا ہے؟ فکر ہی گزرتا ہے. لیکن فکر کیا ہے؟ فکر دنیا ہے. فکر دنیا میں انسان محو ہو جاتا ہے، گزرتا ہے. نمازی پڑھ رہا ہے تو اس میں دنیا کا فکر ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس میں دنیا کا فکر ہے، اور اگر طواف کر رہا ہے تو اس میں دنیا کا فکر ہے، کہیں جا کے دعا مانگ رہا ہے تو اس میں دنیا کا فکر ہے. یعنی غالب ہے ہمارے اندر وہ دنیا کا فکر، کیونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کا ماحول ہے، دنیا میں گھرے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا سے گندی جگہ ہے کوئی نہیں. جب گندی جگہ میں جائیں گے تو اس کے گندے تاثرات انسان پہ اتریں گے. پھل آمد ہو جاتے ہیں انسان کے تاثرات صبح سے لے کے شام تک. آپ خود تجربہ کر لیں. آپ 2-3 گھنٹے جا کے بازار میں کھڑے رہیں، گپ شپ ماریں، واپس آئیں، آپ دیکھیں گے کیفیت آپ کی تبدیل ہوگی. اس کا گند چڑھا ہوتا ہے انسان کے اندر. کسی گندی اور جگہ پہ چلے جائیں، آپ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہیں، لوگوں کی باتیں سنیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کافی دنوں سے آپ کسی جگہ نہ گئے ہوں، بلکہ سال بھی نہ گئے ہوں، اور اتفاق سے مجھے جانا پڑا. ٹریفڈ سینٹر اس کا نام میں بہت سنتا تھا، اتفاق سے مجھے جانا پڑا آئی سائڈ کے سلسلے میں. تو بڑی یا ٹریفڈ سینٹر میں تو گیا نہیں، تو اتفاق تھا. اور جب میں وہاں گیا تو عجیب ہے کیفیت مجھے لگی، یہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر آ گئی. وجہ کیا؟
کہ آدمی ادھر گیا ہی نہیں، اس کے تاثرات نہیں پتہ، اس کو چیز نہیں پتہ، گزارے ہوا ہی نہیں، اتنی دنیا کے اندر آدمی موجود ہو جائے تو کیا اس کو کیا نظر آئے گا؟ عجیب گھبراہٹ سی، بے چینی سی، دنیا بھاگے جا رہی ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، کھڑا کھا رہا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے آدمی، سمجھے؟ اسی طرح ہے کہ یہ تفکرات کی دنیا، یہ دنیا ساری ایسی ہے کہ ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہمارے اندر گھس جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس فکر کو اللہ، اس کو اگر ہم مٹانا چاہتے ہیں، اس فکر کو مٹانا چاہتے ہیں، اور مٹانا چاہیے، چاہتے کیوں کہ اس طرح مرنا ہے، ہم نے اسی حالت میں مرنا ہے کہ مرتے مرتے بھی ہمارے دھیان کے اندر دنیا کے خیالات گھسے ہوں، یہ نکل نہیں سکتے، یہ نکل نہیں سکتے خود۔ اللہ کی ایک سسٹم ہے کہ جب تک اللہ چاہے تو نکال دے، لیکن اللہ نے اسباب رکھے ہیں کہ کوشش کرو، فجاہدوا، اللہ کہتا ہے تم کوشش کرو گے، فجاہدوا فینا، میں پھر تمہیں راستہ دکھاؤں، لیکن بستر میں تو راستے نہیں ملتے۔ اگر کسی کو پتہ ہے ہماری موت آنی ہے، ہم نے جانا ہے، ختم ہونا ہے، تو بائن اس کا یہ خاتمہ جو ایمان ہے، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے اس کی کہ اللہ آخری وقت جو ہے وہ میرا بہتر ہو جائے تو کم میرا کام بن گیا، ورنہ ساری عبادت ختم۔ بہت سے لوگ زندگی میں خواہشات ظاہر کرتے ہیں، اللہ ہر آدمی کی خواہش ہے یا اللہ بقی میں ہمیں جگہ دے، بقی کی زمین ہمیں ملے، کسی کی خواہش نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے وہاں سے نکلتے بھی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ہم نے دیکھے بہت سے نہیں نکلتے، لیکن ان کو وہاں نسبت نہیں ہوتی، وہ بس تھوڑی سی کوئی بات بنی اس کے لیے وہ گئے ہیں کراچی، وہیں قابو آ گئے، اب وہاں نہیں سکتے، خالی زندگی ساری وہاں گزری۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 1-2 ہفتے پہلے آپ اس کو دیکھیں اور وہ کہے جنت بقی میں دفن ہوں گے، فلاں مزار کے ساتھ ہوں گے، حضرت اسماعیل، پاگل ہو گئے، کس کی بات کرتے ہیں؟ اس شخص کو دیکھ کے آپ کہیں گے شکل تو دیکھو اس کی، آپ اعتبار کریں گے، لیکن چند ہی سیکنڈ کے بعد اعلان ہوتا ہے اس کو جنت بڑی میں دفن کیا جا رہا ہے، وہاں شہید ہو گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ جا رہا تھا۔ یہ کیا اللہ کی حکمت ہے، کیا اس نے کیا توبہ مانگی ہوگی طواف کرتے ہوئے، کیا اس کے دل میں کوئی چیز اتری ہوگی، کیا نور اللہ پاک نے ڈال دیا ہوگا اس کے دل کے اندر۔ تو ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کا بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ یہ جو انسان کی زندگی بنتی ہے نا، یہ سالوں میں نہیں بنتی، بلکہ کس میں بنتی ہے؟ ساتھ اور گھڑی میں بنتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر وقت دل کو جو اپنے قابو میں رکھو، پتہ نہیں کون سی اللہ کی رحمت کی گھڑی آ رہی ہے جو دل کے اندر آ رہی ہے۔ کبھی دل کو یہ نہ سمجھو کہ آپ کسی دنیا کی طرف آپ نے رقم کیا ہے اس کو، ہو سکتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہو آپ کی، کیوں؟ موت تو 1 سیکنڈ ہوتی ہے، دل بند ہونے کتنی دیر لگتی ہے بتائے گا بیٹا نرس، دیر لگتی ہے، پمپ مارتے رہتے ہیں، نہیں چلتا، بس دل تو ایسے گیا نیچے نہیں آ رہا، ہارٹ اٹیک ہو گیا نیچے نہیں آئے گا، اس میں کتنے دیر لگتی ہے؟ بالکل دیر لگتی۔ یہ تو بھی سوچتے ہیں اب اٹیک ہوگا، اب جناب دل اوپر سے جائے گا تو پھر مشین، کچھ نہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ ملک الموت جو ہے وہ تو اسی وقت 1 ساتھ کے اندر وہ کام کرنا ہے اپنا، پلک جھپکتے اسے نکال رہے ہیں، ختم تیری بات، سلٹ مار دینا۔ ایسی ہاتھ ایسی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اسی ہاتھ میں کر رہے ہوتے ہیں نا، جب یہاں ہاتھ ہوتے ہیں ان کا وہ ڈیتھ آ جاتی ہے، اسی طرح ہاتھ ان کا ایسے بند ہوتا ہے کسی ہاتھ۔ تو ایک گھڑی جو ہے انسان کی وہ کتنی قیمتی ہے، اور اسی گھڑی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تفکرون فی خلق السماوات، قرآن کو غور سے دیکھیں، تب یہ بتایا کہ فکر اتنی زبردست چیز ہے، زمین اور آسمانوں کو کور کر جاتا ہے وہ سب، یعنی فکر کرنے والی کی ذات ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ایک ہتھیلی کے اوپر جو پورے کائنات کو دیکھتا ہے۔ ایک بزرگوں کا قول بتا رہا ہوں، پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، فکر پیدا ہو گیا، ایک نور پیدا ہو گیا، اس نور کے اندر اللہ ایسی بصیرت دے دیتا ہے اس کے قلب میں، وہ پھیل جاتا ہے دل اس کو۔ پتا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے جس کو؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی بتائیں، ورنہ پھر اس کو ایکسپلین اور کروں۔ نہیں آئی میں خیال نا، نہیں آئی، میں پھر وہاں بیٹھ جاؤں انگلش والے ڈپارٹمنٹ، وہاں سمجھ آ جائے گی اس کو۔ بات سیدھی ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کے بعد اللہ پاک اس میں ایک صفت پیدا کرتے ہیں، اور وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ فکر کی ہوتی ہے۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تفکرات،
فکر یہ ہے نا، صبح میں نے وہاں جانا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے بزنس کرنا ہے، میں نے مقدمہ چل رہا ہے، میری یہ فکر ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ فکر دنیا کا فکر ہے. اور اس حالت میں انسان کی اگر موت آ جائے تو فکر دنیا کے اندر وہ شخص مرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جب تم میرے پاس آؤ تو تمہارے اندر بالکل فکر نہ ہو دنیا کی، کسی کم سے رتی برابر بھی نہ ہو، صفا شاف ہو. لکھتا ہوں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما، کیوں نہیں ذکر کرتے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ فکر چینج کرنا چاہتے ہو اپنی، دنیا کے سارے تفکرات تمہارے دل سے نکل جائیں، یا تم ایسے ہی ماننا چاہتے ہو دنیا کی فکر کے ساتھ؟ کوئی چاہتا ہے ایسے؟ بتاؤ نا. نہیں تو کہا پہ ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما، کوئی ریزن ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، کوئی وجوہات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں نے تمہارے بے انتہا علاج رکھے ہیں. سواب اپنی جگہ ہے. تو جس وقت انسان کثرت ذکر کرتا ہے، ذکر کرنا شروع کرتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک فکر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ چھوٹا موٹا ہم بھی ذکر کرتے ہیں نا، لیکن آپ فکر پیدا ہوئی ہے نہیں، کچھ تھوڑی بہت ہوئی ہے نہیں. یہ کس چیز سے ہوئی ہے؟ جب ذکر نہیں کرتے اس سے پہلے تھی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ثبوت ہے آپ بیٹھے لوگ. تو جب اس میں اور کثرت آدمی کر دے، جو اللہ جس طرح فرما رہے ہیں کثرت ذکر، جس کثرت ذکر انسان جتنا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر نور جو ہے انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے. فکر کا نور بڑھتا ہے. اور جب فکر کا نور بڑھتا ہے تو وہ کس پہ غالب آ جاتا ہے؟ اس دنیا کی فکرات پہ غالب آ جاتا ہے. میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ ملینر تھا، دنیا میں غرق، ہر وہ کاروبار، فیکٹری، یہ وہ فلاں. کسی درویش کے ہاتھ لگا، اللہ کا ذکر شروع کیا اس نے، اور کچھ نہیں کہا. نہیں جاتا، بزرگ نہیں کہتے کہ تم یہ چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو. نہیں کہا، چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وہی کہیں گے آپ کہ کسی کو کھانسی ہے تو کھانسی کی دوا پلانے، کھانسی کی دوا پیو، کھانسی ختم ہوئی. یہ کھانسی کی دوا ظاہر اثر کرے گی، دوا پیجو. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر دیا ہے. تو اتنا امیر آدمی، ہر وقت دنیا کا فکر. عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، اور فکر ہی ختم. موت، اللہ کی خوف، اللہ کی باتیں. جہاں سرکار سے ذکر آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا اس کی. وہی شخص پتہ ہی نہیں تھا، جہاں مدینے کی بات کی ہچکیاں بن گئی اس کی. ہے بیٹھا بھی فیکٹری میں اپنے، یہ دیکھیں ہوتا دنیا میں انسان، کاروبار اس کا چل رہا ہے، لیکن چینج کیا ہوا؟ حیت چینج نہیں ہوئی. کیا چینج ہو گیا؟ اندر سے مزاج چینج ہو گیا. وہ اس کے لیے بت ہے، ہو نہ ہو ٹھیک ہے، چل رہا ہے نہیں چل رہا، لیکن وہ کام اپنا چل رہا ہے. اس کا فیکٹری، اس نے فیکٹری کو پھینکا نہیں ہے، فیکٹری بند نہیں کی، کاروبار اس کی اسی طرح چل رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ فکر اس کی چینج ہوگی. دنیا کی فکر سے نکل کر اس کی فکر کہاں چلے گئی ہے؟ آخرت میں. اس کا نام بزرگی ہے. اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. اور یہ انسان کی کیفیت بن جاتی ہے. کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کا ذکر. چلتے پھر اس انسان کو دیکھیں گے بھی کاروبار بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن کیا ہے اس کے تفکرات ہی نکل جاتے ہیں. کاروبار کی خوشی ہوئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی کوئی غم نہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، افسوس نہیں، کچھ افسوس نہیں. وہ بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو خوشی نہیں ہو رہی، بہت بھی نہیں ہو رہی اس خوشی. ٹھیک، جو چل رہا ہے چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، کام پہ لگا ہے. اور ایک دنیا کا فکر والا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی. 5 پاؤنڈ سیل کے میں دیکھا ایسے لوگوں کو. اگر کسی قسم پہ 5-10 پاؤنڈ سیل آخر میں گنتے ہیں نا یہ لوگ. آج پچھلے سال ضرور مقابلہ کرتے ہیں. کبھی ثوابوں کا اور زندگی کا مقابلہ نہیں کرنا. یہ فکر ہے نا، یہ فکر ہے اس کی. یہ تم بات کر رہا ہوں. فکر کیا ہے کہ ایک دم شیٹ نکالیں گے. ایک قسمت سے پچھلی قسمت دیکھ یار کتنی کی لگی تھی، اور تمہیں پچھلی قسمت تعلق کیا ہے؟ اگر چلو اوپر نیچے ہو گیا تو اس میں تجھے کیا ملے گا؟ لیکن ایک ذہن فکر غالب ہے. اب گن رہے ہیں یہ، اچھا یہاں تیسرے دن یہ آئی تھی، چوتھی دیکھا نا یہ چکر ہوا ہے، یہاں ہے دیکھا 100 پاؤنڈ کم ہوا اس دفعہ. اب جو پوچھ رہے نہیں یار وہ پچھلے والا فائدہ مزہ نہیں آیا. کس پر؟ 100 پاؤنڈ کم ہوا. میں نے بھی کاروبار کیا، آپ سے بتا رہا ہوں. اب سے پوچھے کس طرح؟ نہیں وہ جو پچھلے سال تھی وہ بہت اچھی تھی. اور جب پچھلے سال پوچھا، نہیں اس سے پچھلے سال بہت اچھی تھی. پتہ نہیں کون سا سال ہو جو اچھا ہوگا. یہ کیا ہے؟ تفکرات دنیا ہے. اگر اس طرح موت آ جائے مجھے بتائیں، آپ سوچیں وہ انسان کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھیں سارے لوگ، اللہ ایسی موت نہ دے انسان. اور کون جا رہے ہیں؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں؟
سارے اس فکر کے ساتھ مر رہے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ قرآن بتا رہا ہے نہ کرو ذکر. اللہ کہتا نہ کرو. مجھے تمہارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تمہاری تصویرات کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے مراقبات کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ کہنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میرا کرم اور فضل ہے. میں نے اپنے نام لینے کی اجازت دی تھا. اس کے یہ فائدہ ہے. نہ کرو. کروڑوں انسان اس فکر کے ساتھ دب رہے ہیں دنیا کے اندر. کیا حال ہو گئے ان سے من رب کا پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے بینک کے حساب دینا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اکاؤنٹنٹ آ گیا ہے, وی ٹی والا آ گیا, چھپو اس سے چھپو. وہ کہتا ہوں فرشتے ہیں, وی ٹی پوچھنے نہیں ہے تو اس سے پوچھیں تو رب بھی تھا اوپر کوئی, اس رب کو پکارتا ہے جس کا فکر ساری زندگی. یہ حقیقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بتایا نا نبی کی قبر میں یہ ہوتا ہے, تو ایک سوال کیا حضرت عمر نے, کہتا ہے تو بہت بھیانک سین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک عرض کروں آپ سے کہ ہاں کہ کیا عمر کا تفکر اور فکر یہی ہوگا جو صرف دنیا پہ؟ کہتا ہوگا تو یہی. کہتا پھر کس چیز کی فرق ہے؟ اگر فکر یہ ہے تو پھر مجھے کس چیز کی فرق ہے؟ اس وقت موجود فکر یہ ہے, میں تو اپنی جانیں قربان کر سکتا ہوں, آپ کی شک آپ کی جوتیوں اپنی جانیں قربان کر سکتا ہوں. اور یہی فکر ہوا اور آپ نے پوچھا کہ تو اس شخص کو جانتا ہے, تو پھر جواب کیا ہوگا آپ خود پوچھ لیں. نہیں, اب فکر پیدا کرنے سے ہوتا ہے انسان. یہ اتنی ساری رات آپ ڈرامے دیکھیں, مزے دیکھیں, اور اس مسجد میں آ کے فکر پیدا ہو گیا. یہ تو فکر تو نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کہتا ہے وہی لوگوں کو فکر پیدا ہوگا. یہ قرآن نا بھائی, الذین اشارہ کیا, وہی لوگوں کو فکر ہوگا. کون لوگ؟ وہ جو مسجدوں میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, تہجد پہ اٹھتے تھے ذکر کرتے تھے, صبح بھی ذکر کرتے تھے, شام کو بھی ذکر کرتے تھے, دکان پہ بھی ذکر کرتے تھے, کھانا پکاتے بھی تھے تب بھی عورت ذکر کرتی تھی, بچوں کو اسکول لے کے جا رہی تب بھی اس کو ذکر خیال فکر ہوتا تھا. اور یقینی بات ہے جب انسان ذکر چلاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہلتے چلتے اس کو فکر ہی ذکر کی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ صحیح بتائیں, صحیح بات کر رہا ہوں آپ سے. میں پروف چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ قرآن سچے یا ہمارے نفس سچے ہیں. جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فکر تبدیل ہوتا ہے. دنیا وہی ہے, یہ تو نہیں فکر تبدیل ہوتا. بیوی کو چلو تیری طلاق, بچوں چلو تو گھر سے نکل, ہو تو فارغ, میں بس صوفی بنی ہوں, میں کچھ کمان نہیں. بیٹھا اسی چیئر پر ہے, سبحان اللہ, لیکن کیا کر رہا ہے؟ نوٹ نہیں کر رہا, اللہ کو یاد کر رہا ہے. ٹائم دیکھ رہا ہے کہ جلدی ہو کہ میں نماز پڑھوں. وہی نہیں, وہ تو وہیں بڑھتے ہیں نا جن کا فکر ہوتے ہیں, وہی سیدھا ٹکالتے ہیں کرسی کے اوپر ہی. مسجد بن گئی, ہم مجبور ہیں, ہم تو نہیں. وہ تو انتظار کرتا ہے کہیں سے آواز آئے کسی مسجد سے اذان کی, تو میں بھاگوں وضو کر کے اور جا کے نماز کو ادا کروں. فکر تو نہیں ہے. الذین یذکرون کیا, پھر وہ فکر کیا ہوتا ہے؟ پلٹتا ہے. جہاں دنیا کے فکرات انسان اندر گھسے ہوتے ہیں, پھر وہ ذکر نکالتا ہے اس فکروں کو, اللہ. اس میں پھر فکر آخرت چلتا ہے. سب سے پہلے فکر ایک چیز پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. سب ایکشن پورٹ چل رہا ہے, یاد رکھنا. کوئی کتاب پڑھ کے نہیں ہے, کوئی کتاب پڑھ کے نہیں آئے, غلطی نکالنا ہے میری. علماء آزاد بیٹھے, ایکشن پورٹ میں چل رہا ہے, ادھر سے آ رہے ادھر سے نکل رہے. تو کیا بھائی, سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی نا فکر کی, وہ کیا چیز پیدا ہوگی آپ سوچ رہے ہیں؟ تجربے کی بات بتا. سب سے گریٹ چیز پیدا کیا ہوگی؟ جہاں اس جگہ جب دنیا مال تھا نا, ایک دم فکر پیدا کیا ہوگی ذکر کے بعد کہ یار میں گناہ کیوں کرتا ہوں. سبحان اللہ, مجھ سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں یار. بڑی کوشش یار یہ جھوٹ کیوں بول لیتا ہوں یار, یہ پتہ نہیں کیا مجھ سے کیوں ہوتا ہے, میں کسی کی غیبت کیوں کروں یار. یہاں سے ٹوٹل کام شروع ہوتا ہے اس کا. ہے بری چیز ہے یار. نہیں یار یہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے, فل ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اس طرف اب چینج ہونا شروع ہے, اللہ کا ذکر چینج کریں. کچھ نہیں کو تبلیغ کرنا, اب اس کو کیا ہے؟ سبحان اللہ, ان سے پیار اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول سے پیاس بڑھتا ہے, رخ پھرتا ہے الحمدللہ مدینے کی طرف, مکے کی طرف رخ پھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی کیفیات بدلتی ہیں. اب اس کا دل مکے میں ٹکتا ہے جا کے, یار طواف کرو. یہ اندر کی چیزیں چل رہی ہیں, اندر چینجز آ رہی ہیں الحمدللہ. اب اس کو فکر نہیں, دکان چھوڑ کے جاؤں گا جو 10 سال بیٹھا رہا, اپنی ماں کو دیکھنے میں نہیں گیا دکان کی وجہ سے کہ یا میں ٹیکسی رک جائے گی, میری دکان رک جائے گی, ماں مر رہی ہے, پریشان ہے, نہیں جا رہا ہندوستان دیکھا. ہیں ایسے لوگ دکھا دیتا ہوں آپ, جب مر جاتی ہے یار بڑا افسوس ہوا, بس مجبوری تھی یار, کیا کرتے, کام میں پھنسے تھے. ماں مر گئی, باپ مر گیا, نہیں جا سکے, جنازے پہ نہیں جا سکے. اس دنیا نے جکڑا اس کو. اس کے تفقات کیسے بڑھتے ہیں پھر الحمدللہ.
فکر ساری بدل کے کس میں آتی ہے؟ حقیقت کا پلٹنے شروع ہو جاتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی جس سے اللہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر اس چیز سے نفرت ہو جائے گی جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، فکر تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، اب راتیں اس کی چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، وہی راتیں بیٹھ کے گپیں مار رہا ہے فضول، ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے یہ یا فلاں، وہی راتیں تبدیل ہوتی ہیں، اب اس کا دل کرتا ہے یار اس تھوڑا سپارہ ہی پڑھنے میں اللہ کو یاد کر لیں، اب سپارہ کا کام کھلنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ، کوئی مجبور نہیں کر رہا اس کو، بڑے مجھ سے کبھی سورہ یاسین پڑھتا تھا، اب کہتا ہے نہیں یار سورہ سجدہ بھی پڑھیں، سورہ ملک بھی پڑھیں، سورہ مزمل، کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے وظائف بننے شروع ہوتے ہیں الحمدللہ، تسبیحات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، ادھر ذکر کیا جا رہا ہے ادھر الحمدللہ فکر کا نور بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو فکر کس چیز کا ہوتا ہے؟ گناہوں کا ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں گناہ اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں اس دنیا سے میں کس طرح نکلوں، لیکن مجبوریاں چلتی ہیں بیوی کی ادھر کی، اب وہ اس مجبوری کو سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ماحول مجھے مجبور کر رہا ہے کرنے کے لیے، اب ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، آؤ جی ہالیڈیز پہ چلیں، بیوی کہہ رہے ہیں بچے کہہ رہے ہیں، اب کہتا ہے میں انکار کرتا ہوں تو بڑی مصیبت ہے، لیکن اندر سے دل کیا ہے یار بہت فضول بات کر رہے ہیں یہ لوگ، ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ہوا کہ یار کیا میں دبئی جا کے کیا کرنا، یار کوئی بات ہے یا وہاں مارکیٹ یہ فضول بات ہے، یا اتنی نمازیں ضائع ہوں گی، اتنا کچھ ہوگا، فکر بدل گیا، تو جب وہ کہتا ہے وہ پھر بیوی کہتی ہے کچھ پہلے تو آپ ہی کہتے تھے بھی چلیں وہاں چلنا ہے، وہاں سیر کرنے چلیں گے، آپ ہی کہتے تھے جاؤ شاپنگ کریں فلاں کریں، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھے کیا ہو گیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما مجھے دنیا ہی بدل دیا اللہ کے ذکر، فکر تبدیل، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا، پھر گناہوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا حصہ چلتا ہے اس کا اصل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے انسان کا، اس کا سسٹم چلتا ہے ذکر کا، جب گھبرا جاتا ہے انسان گناہوں سے، ماحول سے گھبرا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بس ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، بڑا خوبصورت دروازہ ہے، بڑا پیارا دروازہ ہے، وہ کیا دروازہ ہے؟ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، پرانے زمانے یاد آتے ہیں اس کو، میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ گناہ کیے، اور ریل چل رہی ہے اس کے دماغ پہ، ساری چلتی رہتی ہیں، گھومتی ہیں سب چیزیں، تو اب وہ گھبراتے اللہ تعالیٰ میں تو گناہوں سے گھبرا رہا ہوں، یہ میرے دماغ پہ چلے ہوئے کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، یہ اس مقام پہ آ کے بندہ توبہ کرتا ہے، وہ ایسی پیاری توبہ ہوتی ہے کہ پہلا لفظ اس کے منہ پہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں بس گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ کوئی مجبوری والی توبہ نہیں، یہ کون لے کے آ رہا ہے توبہ کی طرف؟ اللہ کا ذکر لا رہا ہے، بس جہاں توبہ کی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اعلان کرتا ہے کہ صاف کر دو سارے گناہ، یا آج سے ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، اب تو بالکل فکر اس کے ساتھ نور بن جاتے ہیں سارے، وہ ذکر کرتا جا رہا ہے اور نور بنتا جا رہا ہے، اب وہ نور کا گولا بن جاتا ہے الحمدللہ، انسان اس کی ہر چیز پہ قیمت لگتی ہے، اور مخلوق دنیا اس کو خریدنا چاہتی ہے، اس کا مجھے یہاں واقعہ ہے مالک بن دینار کا، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکرات سے اپنی زندگی کی تبدیل کیا اور کیا سے کیا بنے، ایک بازار سے جا رہے تھے بصرہ، تو بازار سے گزرے تو ایک انجیر بیچ رہا تھا، شاپس ہوتی ہیں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں انجیر، تو بھوکے تھے، بھوک لگی تھی سخت انہیں، تو چلتے چلتے اس کے پاس کھڑے ہوئے دکان پہ، تو انجیر ان کو پسند آئی، انجیر سمجھتے ہیں نا فکس جس کو کہتے ہیں بصرہ میں، تو کہنے لگے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قصہ ہے کہ بھائی پیسے تو میرے پاس نہیں، میں نے انجیر کھانی ہے، پیسے تو چاہیے، سوچا کہتے ایسا کرو میرے جوتے لے لو، مجھے انجیر دے دو، سبحان اللہ، روز سبحان اللہ، یہ فقیروں کی بات بتا رہا ہوں آپ اللہ والوں کہ میرے جوتے لے لیں، بس سوچا جوتے میں نظر ڈالی، مجھ سے کوئی نئے ہوں گے، کلاک کے بنے جوتے آئے ہوں گے، کسی کمپنی کے فرسٹ کلاس سے بیچ رہا ہے، اوپر سے تو فقیر نظر آ رہا ہے، پھٹے پڑتے جوتے نئے کہاں سے آ گئے، اس کے اس کو دے بھی نہیں سکتا اس کو، تو جوتے دے گا تو ماشاء اللہ جوتے کہیں سے پاؤں نکلا، انگلی نکلی ہے اور کہیں درجہ نکلا ہے بیچارے، تو نیچے دیکھیں اس کے 6 جوتے انجیر مانگ رہے ہیں، جی آپ بابا جی آگے چلو، آگے چلو، اچھا تیری مرضی، چلے گا، پیچھے سے کوئی شور آ تھا، انسان آ رہا تھا جس میں کوئی عقل تھی، اس نے کیا کہہ رہے تھے بابا صاحب سے، عجیب بات کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کہتے جی یہ انجیر کھانی ہے، تم نے نہیں دی، پیسے ہی نہیں تھے، پیسے تو کیا دیتے، عجیب بات نہیں، کیا کہتے میرے جوتے لے لو، مجھے انجینئر دے دو، پاگل تم یہ کیا سودا مس کر دیا، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے،
کون ہے؟ کہتے مالک بن دینار رحمت اللہ. اچھا یہ وہ بزرگ ہیں کہ وہ بھاگا جناب، وہ جب تک جا چکے تھے، ختم. قیمت لگ گئی تھی جوتوں کی. رات کو سویا خواب میں نظر آیا، سبحان اللہ، آواز آتی ہے اس کو کہ بیوقوف، اگر تو اس جوتوں کو لے لیتا، اس کو انجیر دے دیتا تو آج جنت میں تیری انجیروں کے باغ لگا دیے جاتے تھے. تو نے قیمت نہیں بچانی میری درویش کی، اس کی جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ یہ انسان کیا قیمتی بن گیا مجھے بتائیں، جس کو سودے گاؤں جوتوں کے جنت میں ہو رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فکر پیدا ہو، کتنی قیمتی چیز بن گئی، کتنی محبوب کائنات کی وہ چیز بن جاتی ہے کہ ہر چیز اس سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے اس آدمی کی. دیکھیں اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی پسندیدہ، ہر چیز پسند ہو جاتی ہے اس کی، محبوب بن جاتی ہے. کیا چیز تھی بس؟ کیا جوتا تھا نا؟ کچھ بھی نہیں جوتا، لیکن اس میں پاؤں گیا تھا کسی کا. کس کا پاؤں لگا تھا؟ ایک اللہ والے کا پاؤں، جس کو اللہ پیار کرتا تھا، اس کا پاؤں لگ گیا تھا جوتے پہ. پھٹا جوتا تھا. اس جوتے کی اتنی قیمت ہوگی جنتوں میں انجیروں کی طاقت، یعنی اس بشارت جنت کی بھی ہوگی. پاؤں لگے تھے. اب یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں کہتا چلوں اپنے ذوق کے مطابق، الحمدللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے اس سے. ہے یہ کہ مدینہ منورہ ہے، پہلے کیا تھا؟ یثرب. یثرب کہتے ہیں بلاؤں کا گڑھ. ہاں بخار آتا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ تو بلاؤں کا گھر ہے. یثرب، یہ مدینہ تو منور کیسے بن گیا؟ کیسے بن گئی؟ اس کی شان یہ کیسے چمک گئی؟ اور پھر اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہم حب الینا مدینہ کحبنا کعبہ اشد او اشد. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے، ہمارے لیے، علینا، ہم سب کے لیے مدینے کو محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہے. پھر فرمایا او شد، نہیں اس سے بھی زیادہ کر دے. کیا ہوا؟ یہ سب کی زندگی بدل گئی. اس کا پاؤں پڑا تو جوتوں کی قیمت بڑھ گئی. یہاں کیا تھا؟ اسی یثرب پہ جب قدمین شریف پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یثرب سے مدینہ تو منور بن گیا. اس کی حیثیت کیا ہوگی آپ دیکھیں، کیا چیز بن گئی ہے. آپ سے کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی اس کی. اب آپ یہ سوچیں، ایک جوتی میں برکت اتنی تھی تو سرکار دسوں جہاں قدم پڑے ہیں اس کی برکت کا کیا حال ہوگا شہر کی. ایک قصہ اور یاد آ رہا ہے، سناتا چلوں آپ مدینہ منورے کا. ہاں مدینہ کے سیر کراتا ہوں. ایک بزرگ تھے کراچی کے تھے، شاید بہت بڑے عالم تھے. ان کا قصہ ہے یہ مدینہ منورہ کا. یہ دعائیں حدیث کی ہیں، ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں سے ساری چیزیں. بہت احتیاط چاہیے مدینہ منورہ میں. پیسے کمانے کی جگہ نہیں ہے بھائی، دکانیں کھولنے کی جگہ نہیں ہے. پکڑ ہو جائے تو بہت بری معاملہ ہے اس سے. تو کہتے ہم گئے عمرے پر گئے ہوئے تھے، تو عمرے پہ گئے تو میں نے اپنی بیوی سے آج ککڑی بناتے. ککڑی سمجھتے؟ کوکمبر وہاں ملتی ہیں، پاکستان میں ملتی ہیں ککڑی. پتہ ہیں اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، گجرات میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اردو میں تو ککڑی کہتے ہیں. ککڑی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیوی نے کہا ککڑی کا بھی کوئی سالن بنتا ہے؟ تعجب کریں کہ ہم یہاں مسافر ہیں اور کس قسم کھانے کی بات کر رہے ہیں. کہتے نہیں میرا دل کرتا ہے، آج مدینے ککڑی اچھی مل رہی تھی، میں تو اس سے چاہتا ہوں آج اس کا سالن بنائے. چلو ٹھیک بنا لیتے. سالن بنایا، بہت لذیذ سالن بنا، انگلی چاٹنے لگے. صاحب ماشاء اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جو یہ ککڑی اتنی چیز ہے، یہ اتنا بہترین سالن بنتا ہے. کیا قورمے کا مزہ جو ککڑی کا مزہ آ رہا ہے. اور دوسرے دن اس سے بھی آگے بڑھے ہو. تربوز کھائے، تربوز چھلکے پڑے ہوتے ہیں نا، چھلکے اٹھا لے. کہنے بیگم کیا بات ہے؟ کہتا آج تربوز کے چھلکے پکاتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بھائی کام ہو، یہ تو کوئی عجیب معاملہ ہے. چھلکے تربوز کے تو آج تک نہیں سنا کوئی بنا. تو اس کا سالن کبھی سالن دل کر رہا ہے میں تو اس کا سالن کھاؤں گا. ٹھیک ہے، پیار میں بھونی شو جو کس طرح ڈالا تو سبحان اللہ وہ تو اتنے لذیذ بنا، اتنا لذیذ بنا کہ وہ تو بس ساری چاٹ گئے. یہاں کھا گئے. دوسرے دن انہوں نے جانا تھا پاکستان. اور پاکستان آگے چسکا وہی مدینے کے رہتے نا، کافی دیر تو انسان کا یا نہیں رہتا.
تو ان خواب آتے رہتے ہیں، حضرت وہاں سے ہو کے آتے ہیں آدمی کے تصورات میں، وہی گنبد خضرا اور وہی جانے مبارک اور وہی مدینے کی لائٹیں. دعا کریں سب ساتھ چلیں انشاءاللہ. قبولیت کی گھڑی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، نیک آدمی ہوں، میں گناہ گار آپ کے ساتھ ہوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی آپ کی دعاؤں سے. تو وہ واپس آئے تو انہیں وہی خواب تھے. انہوں نے کہا جی آج یہاں ککڑی بناتے ہیں. اس کے ہاں لے آئے، بہت اچھی بنی تھی ککڑی ماشاءاللہ. لے آئے چاہیے نا، مارکیٹ میں گئے ککڑی خریدیں اپنے بہت اچھی اعلیٰ درجے کی. وہ کھانا بنا رہی ہے، کھانے بیٹھتے سب کیا بنا دیا گھاس آپ نے. وہ مزے ککڑی کا مزہ ہوتا ہے اس کچھ، بالکل کچھ بھی نہیں اندر ہی نہیں جا رہی. تو پھر وہ رونے لگے، کہتے ککڑی کا قصور نہیں، یہ تو جگہوں کا فرق ہے. اللہم اب لائنا مدینہ، یہ تو سرکار کی دعا ہے مدینے کے لیے، اسی ہر چیز میں جو ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی یہی اللہ والوں کی شان ہے، کیونکہ انہیں سے چلے سارا کچھ سلسلہ. فنا فر رسول ہوتا ہے شخص، تو یہ اتنی اثر پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز میں الحمدللہ ان کی برکت شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز میں جدھر ہاتھ تک میں برکت آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہیں ایک فکر پیدا ہوا تھا اللہ کے ذکر سے، اور اپنے گناہوں کو سوچا، اپنی زندگی کو سوچا، اپنی اداؤں کو دیکھا، اپنی فکر کو دیکھا، اور پورے اپنے اوپر پوری فکر جو تھی الحمدللہ طویل ہو کر فکر آخرت ان کی بن چکی تھی. نہ ان سے حرام کام ہوتا تھا، نہ جھوٹا کام ہوتا تھا، نہ فراڈ ہوتا تھا، نہ غلط کام ہوتا تھا، نگاہیں غلط کام کرتی تھی، نہ ہاتھ غلط کام کرتے تھے. زندگی کی حیت بدل چکی تھی، تبدیل ہو چکے تھے. وہی تفکر فی خلق السماوات والارض، نکل چکے ہیں زمین آسمانوں سے، پار ہو جاتے ہیں. اتنا فکر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ، الحمدللہ میں اور آپ اپنی فکر کو کوشش کریں. اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، اٹھو لگاؤ زور. کس چیز پر؟ اللہ کے ذکر پر. گنو نا، بس سمجھ جاؤ گے کہ راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. جب تک ہمارے اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارا فکر نہیں بدلے گا، ہم نہیں صحیح ہو سکتے. ورنہ پھر وہی خیالات آتے رہیں گے ہر وقت، ذکر میں بھی آئیں گے، نماز میں بھی آئیں گے، سب چیز میں. کیونکہ ہمارا فکر ہی نہیں بدل رہا، تفکرات نہیں بدل رہے، تو دنیا نکلے کیسے؟ کچھ بھی دنیا نہیں نکلے گی. چاہے کتنا آپ پڑھ لیں قرآن، کتنے حفظ کر لیں، کتنے بڑے قاری بن جائیں، کتنے بڑے مفسر بن جائیں، محدث بن جائیں، فکر موجود ہے تو حدیثیں بھی آپ ویسے ہی ڈھونڈیں گے جس میں دنیا ہوگی. آیتیں بھی وہی بیان کریں گے جس میں دنیا آئے گی، دنیا کمانے کے ڈھنگ آئیں گے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. فکر آخرت آپ کو وہیں سے ملے گا، اس درویش کی دکان سے اور نشت میں ملے گا، مجلس میں ملے گا. جس کو فکر آخرت ہوگی وہاں سے فکر ملے گا، وہاں سے آخرت کا فکر ملے گا. ان کا قرآن پڑھنا بھی آخرت کا فکر ہوگا، حدیث پڑھنا بھی آخرت کا فکر ہوگا، مزہ ہوگا بھی تو آخرت فکر ہوگا، مذاق کریں گے تو آخرت کا فکر ہوگا. جا کے ڈنڈا وہیں ختم ہوگا کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے. یہ چیز ہے فکر انسان کی. تو الحمدللہ کچھ زور تو لگا رہے ہیں ہم تھوڑا بہت اللہ کے فضل سے. لگ رہا نہیں لگ رہا بھائی دوستوں، ہے نا؟ چلتے پھرتے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد عائشہ کبھی مسجد فلاں کبھی مسجد کرتے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اور کرم یہ ہے ہماری فکروں کو تبدیل کر دے اللہ. اور جو نہیں کریں ان کو ہوش سنبھالنا چاہیے. پکڑنے تسبیح اللہ کی، چھوڑیں سب ڈھنگے، لگ جائیں ہماری جماعت کا، بس اٹھائیں بستر چلنا شروع ہو جائیں. کبھی اللہ کے فضل سے اللہ کے لیے بنا کو بیچ دیں انسان کہ اللہ ہماری فکروں کو تبدیل کر دے. میں اس دنیا سے تنگ آ گیا. کیوں کہ اس دنیا کا جو فکر ہے اس میں تو میں کچھ لے کے جا ہی نہیں سکتا. جو دنیا کا فکر مجھے چمک گیا ہے اس میں تو کچھ جائے گا ہی نہیں میرے ساتھ. جائے گا تو وہی جو آخرت کا فکر ہوگا. آخرت کے فکر کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ الحمدللہ وہ تو بڑی اونچی چیزیں ہوتی ہیں. تلاوت قرآن ہوتا ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، تبلیغ تعلیم ہوتی ہے، اور گشت ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے کتنی کتنی چیزیں اعمال انسان کے ساتھ ہیں. تو فکر آخرت کی پیداوار ہے سارے، ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ الحمدللہ. محبتیں ہوتی ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، مدینے سے محبت، مکے سے محبت، یہ سب فکر بدل چکے ہیں. لیکن یہ دنیا کے جو فکر ہیں وہ تو سارے آرٹیفیشل، بالکل آرٹیفیشل ہے. اور کتنے بیوقوفی ہیں. دونوں فرق کتنے ہیں بتاؤں؟ کتنا فرق؟ میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی انسان آپ نے یا میں کہوں بادشاہ پسند بنیں گے، بادشاہ بننا ہم بن ہی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے. کیا فرق ہے؟ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن خواہ میں بنائیں گے. خواہ میں بادشاہ، اور جو خواہ میں بادشاہ بنے گا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ پتہ ہے کوئی ویلیو؟
کیونکہ پتہ ہے وہ خواب تک کی بادشاہ ہے، خواب میں مار رہا ہے ٹانگیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جہاں آنکھ کھلے گی تو وہیں بستر پہ اپنی کھجلی کر رہا ہوگا کمر کی، مچھر کاٹ رہے ہوں گے، کھجا رہا ہوگا بیٹا. وہ بادشاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں مچھر کھجا رہا. ابھی بادشاہ تھا، ختم ہوگی بادشاہ، آنکھ کھلی نہیں اور بادشاہ غائب وہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ خواب کی بادشاہ تھی. اور آپ ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں بادشاہ بننا جی بننا ہے، وہ تو بادشاہ ہوگا، وہ جو حکم دے گا چل رہا ہوگا اس کا، جب چلتا پھرتا بادشاہ اس کا حکم چل رہا ہے، کیونکہ وہ جاگ رہا ہے، بادشاہ چل رہا ہے. اب آئیں دوسری طرف، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ خواب ہے. اس میں جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو کچھ بھی بن رہا ہے، جب ہم جاگیں گے، ہمیں آپ کو جگائیں گے نا مغل موت، جاگو، تو جب ہم جاگ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں سے، سب بادشاہ نے ختم. میرے محل، تو وہ تو وہی بات ہے جو خواب میں تو دیکھتا تھا پاگل. خواب والا محل کبھی آیا تیرے کام آیا تھا؟ خواب والی سلطنت تیرے کام آئی تھی؟ نہیں. کہ پھر تو خواب تھا جو تو دیکھ رہا تھا. اٹ واز ڈریم، اٹس نتھنگ. دنیا تو خواب ہے، بالکل خواب ہے. اس کی اور روز پریکٹس ہوتی ہے ہماری. جس آپ سوتے ہیں کیا دکان کو بغل میں لے کے سوتے ہیں یا پیسوں کو بغل میں لے کے سوتے ہیں؟ سب کچھ منہ کھلا ہوتا ہے، سب پتہ ہی نہیں کہاں ہے. وہ 3 5 6 گھنٹے میں کچھ نہیں پتا آپ کو کہ میری دکان کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، بچی کدھر ہے، بلکہ آدمی حقیقی دنیا میں پہنچا ہوتا ہے. تو اس کا ریورس ہو جاتا ہے آدمی کا ایک دم. جس میں انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقشہ چینج ہو جاتا ہے، حقیقی دنیا میں آ جاتے ہیں. اور یہ دنیا خواب ہے جو خواب بن گیا. وہ جو بادشاہ تھا وہ بھائی کچھ نہیں، چل ڈپڑ ڈپڑ پڑا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں ٹھکا کے اچھی خاصی. اس دنیا کو کیا سمجھے انسان؟ خواب سمجھے. جتنی بھی رتبے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مال ہے، اتنی آپ بے شک 10 منزلہ بلڈنگ بنا لیں آپ کہ میری ہے، یہ خواب ہے. الحمدللہ ایک کچا سا گھر بنا لیں جنت کا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے کھجور لگاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ حقیقی بن گیا آپ کا. وہ درخت لگایا آپ نے، وہ درخت لگایا جس کی کیا ڈسکشن بتا سکتی ہے. اللہ کے فرمایا 100 سال آدمی اس درخت کے نیچے چلتا رہے گا گھوڑے پر، اور تیز رفتار گھوڑے پر، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ حقیقی دنیا کا درخت مانگے. یہ نہیں ہوتا ہم سے کام. اس کا نام ہے فکر. کہ دنیا فکر جو ہے یہ ایک خواب ہے. کیوں وقت ضائع کرتے؟ اس وقت تصویر پکڑ کے اللہ کو یاد کرو. بنتی چلی جائیں گی الحمدللہ، لینے لگتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو توفیق دے کہ ہم اپنی فکروں پہ کنٹرول کریں اور سوچیں، ہر وقت تجزیہ کریں اپنی زندگی کا کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کام کر رہا ہوں. ہر اس پہ قدم اٹھائیں جس میں آخرت میں کچھ بن رہا ہو. جو یہاں بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جس خواب ڈریم نتھنگ. بے شک 10 منزل آپ بنا لیں، انڈیا بنا لیں، بڑے بڑے لاج بنا لیں، بڑے بڑے مال بنا لیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، کچھ بنا لیں. ایک دن ایسا آنا ہے کہ خالی ہاتھ، مٹی کی ڈھیر، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. ایسے ڈال لیں گے لوگ مٹی، بھر بھر کے مٹھی ڈال لیں گے. کوئی محل جاتا نہیں جاتا. اور جیسی بند ہوگی اس میں حقیقت آ جائے گی. جس نے وہاں کے محلات بنائے ہوں گے، وہاں کی جنتیں بنائی ہوں گی، وہاں کے نہریں بنائی ہوں گی، وہیں یطیع اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو میرے اور میرے رسول کے اطاعت پہ چلا ہوگا، یدخل الجنہ، جنت میں داخل کر دوں. کیا ہوگا؟ نہریں بہ رہی ہوں گی، تجری نہر تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ توبہ. اور جس نے انکار کیا ہوگا اس کا وہ کیا ہوگا؟ یعذبہ، اس پہ عذاب دیے جا رہے ہوں گے، دائما عذاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر. دونوں کا مقابلہ اللہ قرآن کے اندر کیا ہے. یہ 2 فکر ہیں ہمارے. یا تو ہر وقت جنت بنتی رہے یا ہر وقت یہاں مال بنتے رہے، دنیا بنتی رہے. ہمیں اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں آخرت کا تعلق ہے. وہ کام آتی ہے بس. بے شک ایک ہلکا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اتنی قیمت رکھی، اس دنیا کی اتنی کیوں. یہاں آپ صبح سے لے کے شام تک کام کریں، اس میں آپ 200 پاؤنڈ کمائیں، 200 پاؤنڈ میں آپ کہیں میں کیا لے سکتا ہوں، مشکل سے جا کے آپ چیز خریدیں. کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے نا. رگڑا نکلتا اچھا خاصا. ایک چیز خریدنے کے لیے آپ کو کتنے پیسے کمانے پڑتے ہیں. ایک مکان بنانے کی تو پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. کیا دھوکے پڑنے پڑتے ہیں، سود کھانے پڑتے ہیں، فراڈ کرنے پڑتے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے، ہے نہیں. ادھر کیا ہے؟ جو دائمی مکان، دائمی جگہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم. اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھو نا تم ذرا، بنتا گیا ہے جنت کے اندر. سبحان کتنا فرق، کتنا ہلکا، کتنا آسان، کتنا لذیذ اور کتنا پیارا.
اور دائمی کمپلیٹ ڈیکوریٹڈ محل. تو یہ آدمی جائیں گے تو قبر نہیں ہوگی, گڑا نہیں ہوگا, فکر نہ کریں. وہاں یہ لائٹیں بن چکی ہیں, لائٹیں لگ رہی ہوں گی, چمک رہے ہوں گے, قالین بچھے ہوں گے, آہا سبحان اللہ, کھانے تنے ہوں گے, جس کا ذوق جیسا ہوگا. بعض بزرگ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, بعض وہاں تلاوت میں قرآن کی آواز آتی ہے قبروں سے, مٹی کی قبروں سے تلاوت کی آواز آتی ہے رات کو. کیوں؟ انہوں نے وہاں جمع کیا یہ کام تھا, آخرت کا فکر تھا, کوئی ماحول نہیں بنایا تھا. کتنا فرق ہے زندگی میں, دیکھیں اتنا ہلکا ہے. دیکھیں اب یہ گھڑی آپ بیٹھیں گے یہاں, اللہ ہو کیا بات ہے. وہ ایک حدیث تمہیں خیال سنائی اس پر, فکر پر حدیث نہیں سنائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں سنا, آگئی مجھے یاد آ گئی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ہاں, تفکر الساعۃ, یہ حدیث بخاری کی. تفکر الساعۃ, ایک لمحہ ساتھ, کتنا؟ ایک لمحہ ساتھ. کیا کرنا؟ سوچنا. کیا سوچنا؟ آخرت کے بارے میں سوچنا. تفکر الساعۃ خیر من, بہتر ہے کس سے؟ عبادت سن. 1 سال کی کمپلیٹ عبادت سے بہتر ہے کہ انسان ایک لمحہ یہ سوچ رہا ہو آخرت کے بارے میں میرا کیا بنے. کتنی قیمتی یہ فکر مجھے آپ بتائیں جس میں بات کروں. تفکر کیا چیز ہے, اور ایک جگہ تو ہے 70 گنا افضل ہے. ایک لمحہ آدمی یہ سوچ لے کہ یار میں اپنی زندگی بیکار کر رہا ہوں, مجھے توبہ کرنی چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور یہ آپ یہ سوچیں کہ کتنا ناممکن ہے یہ. سبحان اللہ, آج اس دور میں جو بھی بات کہی جا رہی ہے, صحابہ حیران تھے کہ یہ کیا ہے کہ ایک لمحہ سوچنا اتنا بڑا ثواب. یعنی ان کے پاس اتنا, ایسی قوم ہوگی مسلمان کہ ایک لمحہ بھی ان کے پاس یہ سوچنے کے لیے نہیں ہوگا کہ ہمیں آخرت میں منہ کیسے دکھائیں گے اللہ کو. واللہ آج دیکھ لیں آپ, کروڑوں انسان اس میں فکر ہی نہیں ہے کسی. صبح سے شام تک زندگی گزرتی ہے انسان کی, کروڑوں انسان قبرستان میں جا رہا ہے, لیکن اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا بیٹھ کے کہ میری قبر میں کیا ہوگا, میری بات میں کیا. اتنا فرصت نہیں ہے. یہاں کے تفکرات دنیا کی اتنا مغلوب کر دیتے ہیں انسان کو, اتنا دبا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی ایک اتنا چانس بھی نہیں ملتا. 1 ساتھ تفکر الساعۃ خیروں میں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, علماء کرام موجود ہے. ایک لمحے کا فکر کرنا, ایک لمحے کا فکر کرنا آخرت کے بارے میں. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ لمحہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ وجہ ہے. دیکھا کتنی قیمتی نام ہے ذکر کا. یہ حدیث تمہیں ذہن سے جائے, کتنی قیمتی نام ہے اللہ پاک نے دیا. اور سوچ کی رنگ میں بتاتا ہوں آپ اس کا, اس ذکر میں اس کا کیا رنگ کیا ہے, اس سوچ کا, اس فکر کا رنگ کیسا ہے, یہ کون سی سوچ ہے, کون سا فکر ہے. اسی کا نام مراقبہ ہے. اس کا نام مراقبہ ہے. انسان مراقب ہوتا ہے نا, تو دنیا کو غائب کر کے سکتا ہے مراقبے کے اندر. الحمدللہ اس سے بھی ڈیولپ ہوتے اس کی فکر آخرت کی مراقبے کے اندر. اس کو کہتے ہیں ذکر. 70 گنا افضل ہے یہ ذکر. کتنی پیاری حدیث ہے, الحمدللہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا ذکر کا, کہ ذکر کرنے سے انسان اس قابل ہو جائے کہ ایک لمحہ وہ سوچ لے بیٹھ کے یار یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. یار اس کے دھیان میں بیٹھ سوچتا ہے یار میری زندگی کیا ہے گزر رہی ہے, یا میں کیا کروں گا. یعنی اتنا بھی آج تک آج انسان کے ذہن میں نہیں آتا کہ بیٹھ کے خالی ہو جائے 5 منٹ بیٹھ کے سوچ لے. ساتھ کتنی ہوتی ہے لمحہ. اللہ گاڑی چلا رہے ہیں, سب کچھ کریں, گاڑی چلا رہے ہیں, میوزک چل رہا, یعنی ایک لمحہ خالی نہیں ہے. شیطان نے چھوڑا ایک فل ان دا بلینک ہے ہی نہیں ہمارے پاس. زندگی کا ایک لمحہ ہمارے پاس ایسا نہیں چھوڑا شیطان نے کہ ہم کس طرف توجہ دے سکیں. اور آپ یہ دیکھیں بے برکتی ان گناہوں کی کہ دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں, راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب فجر پڑھ رہے ہیں, کب عصر پڑھ رہے ہیں, کب. اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ گرمیاں ہیں سردی ہیں. اسی ملک میں جب میں آیا تھا 50 سال پہلے, تو بہت عجیب تھا. سردیاں آ رہی ہیں, پتہ سردیاں آ رہی ہیں, وقت کا پتہ لگتا تھا. اب سمر ٹائم شروع ہو گیا, واللہ پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی اپنے معمولات ہی پوری نہیں کر سکتا, نہ رات کو سو سکتا نہ دن میں. پتہ نہیں کہاں گئے دن, برکتیں اٹھ گئی ساری گناہوں سے. کیوں؟ ہم اتنے ناشکر ہو گئے اللہ کے کہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہا. ایسی ایسی چیزیں شیطان نے ایجاد کر دی ہیں کہ ہماری اٹینشن چلتی ہی نہیں کسی اور طرف. یہ اب کما لیتا ہوں, یہ پیسہ اب کما لیتا ہوں, یہ اس سے کما سکتا ہوں, اس طرح ایسے کریں گے تو ایسے کما لیں گے, اس کو یہ کریں گے تو فلاں ہو جائے گا. سارا دن یوں گزر گیا. اور بیچ میں کوئی ٹائم یاد آ گیا, نماز کا ٹائم ہے, وہیں کھڑے کو سجدے کر لیے, بہت بڑا کام کر لیا, خوش کر لیا. ایسے منہ پہ ماری جائیں گی یہ عبادات.
کوئی تعلق ہے ان چیزوں کا؟ مجھے بتائیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے دیکھا وقت کا یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ پتا ہے صبح کام پہ جانا شام کو آنا، صبح کام پہ جانا کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہو کیا. بیچ میں کوئی نماز اڑ گئی نماز تو اڑ گئی، ورنہ اس پروگرام میں نہیں ہے. ہماری زندگی کے پروگرام میں عبادات نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. ہماری زندگی جو اب شامل ہے ہماری زندگی میں وہ دکانیں ہیں، کاروبار ہے، حال ہے، یہ چیز شامل نہیں ہے. وہ رگڑے گی راستے میں کوئی پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ تو بس ٹھیک ہے جہاں ملے گی سیدھے ٹکا دو. کتنا افسوس کی زندگی گزری ہے دوستو. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ قسم جاتا ہوں اور کی طرف جا رہا ہے ہر آدمی، سب کچھ جا رہے ہیں. تو اس خبریں آتی ہیں فلاں مر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، 5 چلے گئے، 7 چلے گئے، 8 چلے گئے، ایک ساتھ چلتے. سوچنا چاہیے نہیں دوست؟ ہاں سوچنا زندگی میں یہ دن یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں غالب ہو ہمارے پر. آخر موت غالب ہو. بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بیکار لگے ہوئے، جس کو نظر اٹھا کے آپ دیکھیں ایک جیسے طوفان چل رہا ہے، کس طرح بھاگی جا رہی دنیا، بھاگ جا رہی. صبح ادھر بھاگا جا رہا ہے، شام ادھر بھاگنے جا رہا ہے. پتہ نہیں اب گئے 5 بجے نکلیں گے، 6 بجے آئیں گے، 7 بجے آ رہے ہیں، پھر وہاں جانا ہے. پتہ نہیں چلتا انسان کو کہاں دماغ وہاں کے پاگلوں کی طرح سو جاتے ہیں آدمی. اب تو کھانا بھی چھوڑ دی، اب وہ ٹیک اوے ہے، کھڑے کھا لیتا آدمی. کس سے ہی ختم. اب تو گھر میں نہیں پکتے کھانے، بچوں نے چھوڑ دیا کھانا. ہم نے امی ٹیک اوے وہ کہا ٹھیک ہے ٹیک اوے فلاں پاس، وہ گھر کے کھانے بھی ختم ہو گئے، لذتیں بھی ختم ہو گئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈیمانڈ ہی بچوں کی یہ ہوگی، ماں خوش باپ بھی چل جان چھٹی جا. کون لے گیا ہے پیاز کی بوری، کون لائے فلاں چیز، کون کاٹے. اتنی دنوں کو مال کی نہ کما لیں، کوئی بات نہ کر لیں، کوئی پروگرام نہ دیکھ لیں بیٹھ کے، اتنی ہنسی. بہت سے لوگ اس کے آتے بھائی تم ذکر پہ نہیں آتے، کیا بات؟ یہ ٹائم نہیں ملتا. بہت خوشی کرتا ہوں، کام کرنے والا نہیں، دکان پر ہے، وہیں لگ جاتا ہے سارا دن. پیکنگ میں نے کرنی ہے، بیوی حالانکہ میرے ساتھ شامل ہے، بچی میرے ساتھ شامل ہے. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب. دیکھ اس حالت میں آپ کا نا خوش قسمتی نہیں ہے؟ اونچا بولے. آپ بھی تو اسی قوم میں سے ہیں، لیکن ایک درد اٹھا آپ کے دل میں، اس کے بھی چلنا چاہیے ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ نے کہا چلو بھائی اب سے آگے بڑھو. تب تک ہماری منزل کیا ہے کہ فکرات چینج کر دینے ہم نے. دنیا کی فکر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے. آخرت کا فکر وہ ہر وقت موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے. سوال پیدا ہوں گے، ایک چیز کا مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، جس پہ میں زور لگا رہا ہوں اس کا مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. میں کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو؟ میرے ساتھ تھا وہ چلا گیا، میری ماں میرے سامنے تھی وہ چلی گئی، میرا باپ ابھی میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ چلا گیا، ابھی باتیں کر رہا ہوتا تھا میرے ساتھ وہ چلا گیا. ہے جیسے اقبال صاحب کے والد ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، ماشاء چال بڑی اچھی تھی ان کی، بہت سمارٹ آدمی تھی، ہمیشہ تعریف کرتا میں، بہت چنگ لگتا ان سے کر. نہ بیمار نہ کچھ، دنیا سے بلبلکتا اٹھتا چلا جاتا ہے انسان، اٹھتا چلا جاتا ہے. تو کبھی ہمیں تو فکر ہو، ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں بس، دنیا 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 دنیا. اور یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کو زندگی بنا لو، ایک ساتھ اللہ کا ذکر میں انسان بیٹھ جائے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب مکمل ملتا ہے. جو سارا دکھ اللہ کا ذکر میں لگائے تو اس کو کیا ثواب ہوگا، کیا برکت والی زندگی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.